اعلیٰ حضرت سنیوں کی شان ہے، اعلیٰ حضرت سنیوں کی جان ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت اس دور میں اگر کسی بد مذہب کو پہچاننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگوانا ہوگا۔ جو اعلیٰ حضرت کے نعرے پہ مچل جائے سمجھ جاؤ وہ سنی ہے، جو ان نعروں سے چڑھ جائے سمجھ جانا وہی بد مذہب ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسے بہت بڑے عالم دین ہے، اعلیٰ حضرت مجدین دین و ملت ہے، اعلیٰ حضرت محقق ہے، معلم ہے، محدث ہے۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہو 28 دن میں حافظ قرآن بنے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے ہندوستان کے اندر بریلی کی سرزمین پر آ کر جانتے ہو پورے دنیا میں نبی کی شریعت کو پھیلا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے پوری سنیت کی ایمان کو بچایا ہے۔ جانتے ہو جو کام صحابہ کرتے تھے، جو کام تابعین کرتے تھے، جو کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت فرما کر گئے تھے، وہی تو احمد رضا نے وہ کام کیا ہے۔ نبی کے کاموں کو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، نبی کی تبلیغ کو اعلیٰ حضرت نے پھیلایا ہے، نبی کی شریعت کو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے، نبی کے حدیث مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ارے جو قرآن میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا اسی قرآن کو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو ایک بہت پیارا سا واقعہ بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت ایسے ویسے لوگوں کے نام نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی اور کسی مذہب میں ایسا کوئی شخص، کوئی مولوی پیدا نہیں ہوگا جو 28 دن میں حافظ قرآن ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے برابری کرنے والے دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں کے نیچے جو دھول پڑتا ہے، پورے غیر بد مذہبوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، ان کے دھول کے برابر تک نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکونت طاری ہوئی، مجلس میں لوگ خاموش ہو گئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، کس کا انتظار ہے؟ جانتے ہو یہ شامی بزرگ تھے۔ بیت المقدس میں انہوں نے خواب دیکھا اور یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں احمد رضا خان کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا انتظار ہے؟ ہمیں احمد رضا خان کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا خان کون ہیں؟ ارشاد ہوا ہندوستان میں بریلی کے باشند ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وصال ہو چکا ہے۔ جس روز
انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ یہ بزرگ کا واقعہ ہے، شامی بزرگ کہتے ہیں بیت المقدس کے پاس میں نے خواب میں دیکھا کہ اس خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور بہت سارے لوگوں کی جماعت تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ جانتے میرے نبی نے شامی بزرگ سے خواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تم صحیح کہتے ہو، انتظار کیا جا رہا ہے، ایک شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شامی بزرگ نے پوچھا کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا کا انتظار کیا جا رہا ہے، جسے ساری دنیا جانے گی مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے۔ ارے اعلیٰ حضرت وہ تھے جو کہ سب سے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا عشق سنیوں کو پلایا ہے۔ آج اگر ہم لوگوں کے اندر ایمان ہے، ہم لوگ شریعت پہ چلتے ہیں، بد مذہبوں کو پہچانتے ہیں، گستاخ رسولوں کو پہچانتے ہیں، یہ کسی اور کا احسان نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے تمام عالم اسلام کے لوگوں کو اللہ سنیوں کو مولا مسلک اعلیٰ حضرت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں میں انہیں حکم دیتا ہوں وہ بلکہ ان سے دور ہو جائے، چاہے ان کا پیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے پیر سے دور ہو جائے، اس کے رشتہ دار چڑھتے ہیں تو رشتہ داروں سے دور ہو جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کوئی ایسے ویسے انسان نہیں تھے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی سے عشق کرنے والے تھے۔ اگر ہم لوگ صحیح اور غلط چیز پہچانتے ہیں، آج ہم لوگ نماز روزہ کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ کر ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، تو یہ سب کرم ہے بریلی والے امام احمد رضا کا۔ وما علیہ بلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔